یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام انگیخت میں۔ میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ ابھی بھانڈا پھوٹ گیا ہے ایک خفیہ ملاقات کا، جو کہ ہوئی ہے نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم اور سعودی کراؤن پرنس محمد کے درمیان، جس میں امریکی وزیر خارجہ پومپیو بھی موجود تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودیہ کی جانب سے تردید ہے، جبکہ اسرائیل نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ اس صورتحال پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے امتیاز صاحب؟ بھانڈا تو آگے پھوٹ گیا ہے اور کچھ امبیرسمنٹ ہوئی ہے سعودی عرب کو، اور انہوں نے تردید کی ہے ان کے وزیر خارجہ نے۔ لیکن کیا کریں کہ جو وہاں صحافی ہے اسرائیل میں، اور خاص طور پہ یہ دو ریڈیو اسٹیشنز ہیں جس میں کان پبلک ریڈیو ہے اور آرمی کا جو ریڈیو ہے، انہوں نے اس کی کنفرمیشن کی ہے، اور ان کے ایجوکیشن منسٹر نے نیتن یاہو کے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ بڑا تاریخ ساز واقعہ ہے۔ اور تو اور یہ کہ جو ٹائم لائن ہے فلائٹ کی، کہ اتنے بجے 5 بجے جہاز اڑتا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کا، اور وہ نیوم کی ایئرپورٹ پہ جا کے اترتا ہے، اور وہاں سے پھر 5 گھنٹے کے بعد فلائی بیک کرتا ہے تل ابیب کے لیے۔ ٹھیک، انہوں نے پورا اس کا فلائٹ ڈیٹا دے دیا ہے۔ یہ اس ملاقات کی امید کی جا رہی تھی۔ یہ انہوں نے تردید اس لیے کی ہے کہ ابھی کچھ معاملات طے ہونے باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یو اے ای کے نے جو معاہدہ کیا، اور اس سے پہلے سوڈان کا بھی ہو چکا، اور یہ جو ہے بحرین کا جو ہو چکا ہے، اس کے پیچھے سعودیز کی ایکٹیو ڈپلومیسی تھی۔ ٹھیک، ان کی اشید بات کے بغیر یو اے ای، یہ گلف کوآپریشن کونسل کے ممبر ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، چلیے اگر انہوں نے ان سے آزاد فیصلہ بھی کر لیا، تو یہ پھر اگست میں سعودی عرب نے کئی دہائیوں کے بعد، بلکہ پہلی بار اسرائیل کی جو ایئر لائنز ہے اسے اپنی ہوائی حدود میں سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔ اب وہ جہاز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور یو اے ای کے درمیان بڑے مالیاتی، تجارت کے اور کاروبار کے اور ٹورزم کے معاہدے ہو رہے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے اس کے ساتھ ہے، سوڈان کے ساتھ اور بحرین کے ساتھ۔ تو سعودی عرب، یہ تھا اصل میں کشنر کا پلان، جو کہ داماد ہیں ٹرمپ کے، جس نے ایک منصوبہ پیش کیا تھا جسے فلسطینیوں نے رد کر دیا تھا۔ ٹھیک، اور ٹرمپ نے امریکی ایمبیسی کو یروشلم شفٹ کر دیا بالکل تھا، منتقل کیا تھا، جبکہ پہلے وہ نہیں کر رہے تھے۔ اور یہاں تک کہ اب اس کے باوجود کہ اب آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں، ان کے وزیر خارجہ پومپیو نے ایک بڑا طویل دورہ کیا ہے دنیا اس خطے کا بھی، وہ 15-20 دن سے یہاں پہ ہیں، اور انہوں نے جو مغربی کنارے پہ ناجائز غیر قانونی بستیاں یہودی بسائی گئی ہیں انہیں وزٹ کیا۔ وہ پہلے وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، سیکرٹری خارجہ ہیں، کہ جنہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے لیجیٹیمائز کر رہے ہیں، جو کہ تمام تر پچھلی جو بات چیت، مذاکرات اوسلو سے لے کر اب تک جتنی ہوتی رہی ہے، اس میں یہ طے تھا کہ بھئی یہ علاقے مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی، یہ یہاں پہ بنے گی فلسطینی ریاست۔ صحیح، اور یہ کہ ان لیگل سیٹلمنٹس کو نہیں مان رہی تھی، نہ یورپین یونین مان رہی تھی، نہ یو این مان رہا تھا، اور امریکہ بھی نہیں مان رہا تھا۔ ٹھیک، اب ٹرمپ جو ہیں جانے سے پہلے جاتے جاتے اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنے نقوش چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ ان کی پریزیڈنسی کو یاد کیا جائے گا، اس حساب سے کہ انہوں نے عربوں اور اسرائیل کے درمیان ایک تاریخی جو مناقشہ ہے، جو حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب سے شروع ہوا۔ اسماعیل کے ماننے والے عرب ہوئے، اور یعقوب کو ماننے والے اسرائیلی ہوئے، یہودی ہوئے۔ تو یہ کلیش چلا آ رہا تھا حضرت ابراہیم کی اولادوں کے درمیان، کیونکہ یہ عیسائیت ہے یا یہودیت ہے یا اسلام ہے، یہ ہیں ابراہیمی سلسلے کے مذاہب۔ لیکن یہ جو عربوں نے پوزیشن لی تھی کہ اس میں 3 بڑی قوتیں آگے کھڑی تھیں۔ ایک نمبر 1 جمال عبد الناصر کا مصر، اچھا، اور نمبر 2 حافظ الاسد شام کے، اور پھر عراق کے صدام حسین۔ ان کا ایک 3 ملکوں کا اسٹیڈ فاسٹ فرنٹ بنا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ پھر اس میں لیبیا بھی شامل ہو گیا تھا کرنل قذافی کا۔ لیکن جب جنگ ہوئی
1967 میں، تو اسرائیل کی ایئر فورس نے 24 گھنٹے کے اندر اندر مصر کی ساری ایئر فورس کو اڈوں پہ تباہ کر دیا، اچھا، اور بڑی شکست ہو گئی تھی، جس سے برداشتہ ہو کر دل برداشتہ ہو کر جمال ناصر نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ لیکن جمال ناصر کے انتقال کے بعد جب ان کے دوسرے آئے، ان کے جانشین آئے، تو انہوں نے جا کے پھر کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ کیا تھا، انہیں بعض قتل بھی کر دیا گیا، اور انہوں نے مان لیا، اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا، اور سینائی کے علاقے جو تھے مصر کے انہیں کچھ واپس مل گئے۔ اور لیکن اس سے بھی پہلے اس کے بعد 1994 میں اردن نے بھی سفاری تعلقات قائم کر دیے تھے، ترکی کے سفاری تعلقات بھی ہیں بالکل ٹھیک اسرائیل کے ساتھ۔ تو جب یہ اسٹیڈ فاسٹ فرنٹ فیل ہو گیا کہ ہم جنگ لڑ کے اور PLO اور فلسطین اور یاسر عرفات اور ان کا محاذ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی مدد کرتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر سب نے قتل عام کیا۔ پاکستان کی طرف سے بھی جنرل ضیاء الحق اس میں شامل ہوئے، اس میں اردن میں بھی ان کا قتل عام ہوا، ان کا لبنان میں بھی قتل عام ہوا، ان کے بڑی مشکلات، یہاں تک کہ سیریا جا کے لبنان میں جا کے مارا فلسطینیوں کو۔ تو فلسطینی بیچارے ایک طرف اسرائیلیوں کی توپ کا نشانہ بن رہے تھے، دوسری طرف عربوں کی جو پشت میں وہ چھرا گھونپ رہے تھے، اس کا شکار بھی ہوئے تھے۔ تو ابھی UN میں یہ بات آ گئی تھی، اور فلسطینیوں کی وہاں پہ دفتر بھی، سفارتی دفتر بھی قائم ہو گیا تھا، جو بند کر دیا ٹرمپ نے، اور پھر امداد کرتا تھا امریکہ PLO کی، وہ بھی بند کر دی گئی، اور بڑی مشکلات میں آ گئے۔ اور اس میں یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ حماس کو بنانے میں بھی اسرائیل کا کردار تھا، جو کہ غزہ پہ جن کی حکمرانی ہے، اور یہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے فلسطینی ریاست، دو تنظیموں میں بٹی ہوئی ہے۔ تو انہیں سپورٹ کرتے تھے قطر حماس کو۔ تو لیکن یہ سلسلہ اب جب یہ ہوا ہے تو اس پہ بڑا سخت رد عمل آیا فلسطینیوں میں، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ بھئی پاکستان کے عمران خان نے بھی کہا، پاکستان کے وزیر اعظم نے، کہ ہم پہ دباؤ ہے اسرائیل کو مان لینے کا، دوست ملکوں کا۔ ہاں، لیکن اس میں زیادہ تر UAE کا لگتا ہے اور سعودیہ کا دباؤ لگتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا آگے سٹانس کیا کچھ بدلے گا ہمارے وزیر اعظم کا؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ 2005 میں جو ہے کیا ہوا تھا؟ بالکل مشرف صاحب نے جو ہے وہ خطاب کیا تھا امریکن جوئش کانگریس 27 ستمبر کو 2005 کو جنرل مشرف نے امریکن جوئش کونسل کو، جو کہ ورلڈ جوری کا حصہ ہے، اس سے خطاب کیا تھا، اور وہاں اپنی ماڈریشن کا ذکر کیا تھا، جو وہ بہت زیادہ کہتے تھے ماڈریشن کا، اور ان کی تقریر کو بڑا سراہا گیا تھا۔ اسی دوران یہ ہوا تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید قصوری جو اس وقت تھے، انہوں نے ترکی میں اسرائیل کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی۔ بالکل، اس میں ہمارے دوست افتخار چودھری، افتخار احمد صاحب نے انٹرویو کیا تھا قصوری جیو صاحب کا، کے لیے ایک انٹرویو کیا تھا۔ ہمارے پاس اس کی فوٹیج موجود ہے، کیا کہتے ہیں اپنے ہمیں ناظرین جیو کو سے دکھائیں؟ اجازت لے کر یہ کرنا چاہیے۔ ہاں ذرا سنتے ہیں فوٹیج میں آئیے کیا جی، آپ کو کہتے ہیں۔ دکھاتے ہیں افتخار احمد صاحب کا جو انٹرویو انہوں نے کیا تھا قصوری صاحب کا، جیو کے تعاون سے فوٹیج آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ون فائن نائٹ آپ اس نتیجے پہنچے کہ اب آپ کو ایک بہت اہم رول ادا کرنا ہے، اور آپ نے اسرائیل کے ساتھ آفیشیلی بالکل ون فائن نائٹ نہیں، یہ ایک پروسیس تھا، کئی سال سے ہمیں ساؤنڈ کیا جا رہا تھا کون کہ کر رہا تھا؟ پاکستان دنیا کا بڑا ملک کر رہا ہے۔ تھا ساؤنڈ؟ بہت سے دوست کر رہے تھے، امریکہ نہیں، اور بھی یورپ میں بھی، اور ہمارے مسلم دنیا کے بہت سے ممالک۔ جناب منسٹر، میں یہی جاننا چاہتا ہوں جی ہاں، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، ایک دم یہ رول کا احساس کیسے ہو گیا ایک دم نہیں خارجہ ہوا۔ کو؟ اگر ایک دم ہوتا تو پچھلے 48 سال سے سیکرٹ کانٹیکٹس نہ ہوتے ہیں۔ جب سیکرٹ کانٹیکٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سٹیج پہ کانٹیکٹ اوپن ہوں گے۔ 48 سال سے ہمارے سیکرٹ کانٹیکٹ اسرائیل کے ساتھ ہیں، کئی سال سے، دہائیاں گزر گئی ہیں، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت تھی مختلف ممالک میں، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے اس میں۔ آفیشیل ملاقاتیں تھیں جیسے آپ کی تھی؟ نہیں، آفیشیل اور ان آفیشیل کو اس کو پاسپورٹ کا سٹیمپ تو نہیں لگایا تھا کہ یہ آفیشیل ہے یا ان آفیشیل ہے۔ فلسطینی ڈپٹی پرائم منسٹر نے اس موقع پہ یہ کہا کہ آپ کی اس ملاقات سے فلسطینی اتھارٹی کو بڑی فکر ہے۔ نہیں، دیکھیے، ہم نے ان سے بات کی، ہم نے، اور ہم رسپانسبلٹی خود لیتے ہیں، ہم نے لیکن کانفیڈنس میں لیا، سعودی عربیہ کو بھی لیا، ان کو بھی لیا، اور کچھ ممالک کو لیا، لیکن رسپانسبلٹی ہماری ہے، ان کی نہیں ہے، ان سے ہم نے پوچھ کے نہیں کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں، اب وہ مان بھی رہے ہیں، نہیں بھی مان رہے ہیں، ملاقات انہوں نے کی،
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو میں شیئر نہیں کر سکتا. یقیناً پاکستان کے درمیان جب شہنشاہ ایران تھے تو ان کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ ہمارے فوجی تعلقات یا رابطہ رہے ہیں. ایک طرح کا انڈائریکٹلی چلتا تھا. اچھا اوکے. جب پاکستان نے نیوکلیر بم بنا لیا اور اسے اسلامی بم کہا جانے لگا تو اسرائیل نے اسے اپنے لیے سیکیورٹی خطرہ قرار دیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد اس کی وضاحتیں شروع ہوئیں کہ یہ نہیں، یہ کوئی اسلامک بم نہیں ہے، یہ پاکستان کا بم ہے اور یہ ہم اپنے دفاع کے لیے بھارت سے، کیونکہ بھارت نے نیوکلیر اسلحہ بنا لیا ہے تو پاکستان اپنی حفاظت کے لیے کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بتا دوں بات جی کہ اس میں پورے خطے میں ایران بھی پریشان ہے پاکستان کے پاکستان کے بم سے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب جو بھی نیکسٹ ڈور ہوگا، آپ ہمسائے میں نیوکلیر پاور بیٹھی ہے تو کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے، کبھی جھگڑا ہو سکتا ہے تو آپ کا جھگڑا ایک نیوکلیر پاور سے ہو رہا ہوگا. اوکے. اور پاکستان، اسرائیل کو بھی پاکستان کے نیوکلیر بم کا، ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ بھئی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس قضیے سے. یہ جو تعلقات میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی در پردہ کوششیں ہوتی رہی ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں یہ بات زیر غور آتی رہی ہے کہ ہم کیوں نہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنا لیں. ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی جغرافیائی جھگڑا نہیں ہے اور ہمارا عرب بھی اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. پہلے تو مصر ہٹا تھا اور اردن ہٹا تھا، اب تو سعودی عرب بھی اور یو اے ای اور بحرین اور یہ ساری آپ دیکھیں گی یہ سب ریاستیں قبول کرنے جا رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو محاذ تھا، ایک تو تھا مسلح جدوجہد کا محاذ تھا، وہ تو بہت پہلے ٹوٹ گیا اور وہ بکھر گیا. اس کے بعد یہ تھا کہ سفارتی قطع تعلق رکھا جائے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اب اپنے انجام کو پہنچ گیا. اب لیکن جب اب نئی ایڈمنسٹریشن آنے جا رہی ہے، نئی ایڈمنسٹریشن نے، بائیڈن نے یو اے ای کے تعلق کو، سفارتی تعلق کا ویلکم کیا تھا. وہ ان معاملات کو ریورس نہیں کریں گے، لیکن اتنا اصرار ضرور کریں گے کہ جی فلسطینیوں کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کیا جائے. وہ یہ جو غیر قانونی سیٹلمنٹس ہیں جس پہ یورپ نے بڑا سخت موقف لیا ہے، وہ بھی نہیں مانیں، وہ بھی اس پہ اصرار کریں گے کہ یہ سیٹلمنٹس قانونی نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے اور پاکستانی حکومت ہے، ان کا موقف ایک ہی ہے اس حوالے سے؟ نہیں، پاکستانی عوام تو اس سے عرب کے عوام جو ہے ان کی رائے اور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مذہبی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. پی ایل او نے بھی اسے مذہبی جھگڑا نہیں بنایا ہے. ٹھیک. پی ایل او کی قیادت میں عیسائی بھی ہیں اور پی ایل او کے ساتھ کرسچنز بھی ہیں. صحیح. اور یہ مل کر عیسائی اور مسلم اور دوسرے مذہب کے لوگ یہ کہتے رہے کہ ہم تو ایک سیکولر فلسطین بنانا چاہتے ہیں، جس میں حماس نے اختلاف کیا. لیکن پی ایل او کے اور فلسطین کا جو ریاست قائم ہوئی اس کا یہی ہے. کیونکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو فلسطینی یا عرب یا مسلمان اسرائیل کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے واپسی کا رائٹ بھی چاہتے ہیں، جو وہاں سے نکال دیے گئے یا جو اب موجود ہیں وہاں پہ بڑی تعداد ہے عربوں اور مسلمانوں کی جو اسرائیل کے شہری ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسرائیل ایک مذہبی ریاست نہ بنے. ابھی ایک جوئش اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک سیکولر آئین ہے اسرائیل کا، جسے کہ بدلا جا رہا ہے رفتہ رفتہ. وہ ایک جوئش اسٹیٹ بن رہی ہے جس میں مسلمانوں کو یا عربوں کو برابر کے حقوق نہیں ہیں. تو پھر اگر ایک صورتحال کلیئر ہے کہ وہ مطلب اس کو سیکولر سے اس کو جو ہے وہ جوئش مذہبی رنگ دے رہے ہیں اسٹیٹ کو، تو پھر یہ مذہبی مسئلہ کیسے الگ ہو جاتا ہے مذہب کے ساتھ؟ اس لیے کہ اسرائیل میں اس کی بڑی مخالفت ہے، خود یہودی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ اسے جوئش اسٹیٹ نہ بنائیں، بلکہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے اسرائیلیز کی جو کہ ان کے خلاف ہے. یہ جو غیر قانونی بستیاں جو آباد ہو رہی ہیں، انلیگل سیٹلمنٹ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے خلاف ہیں. وہ نیتن کے خلاف بھی بڑے جلوس نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینی اور اسرائیلی مل کر اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں. پی ایل او کی حمایت وہاں پہ کافی بڑے سیکشن میں ہے اس حساب سے. لیکن یہ جب حماس کا معاملہ بیچ میں آیا تب سے یہ حمایت کم ہوئی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ بھی یہ دہشت گردی کی طرف معاملہ نہ چلا جائے. اور حماس نے بھی کچھ چند ایک میزائل مارے، بس اس کے بعد ان کی بڑی پھوپھا بن گئی. تو وہ کون سا انہوں نے نیشنل وہاں پہ جا کے مسلح جدوجہد سے لبریٹ کرا لیا، وہ بھی نہیں کروا سکے. البتہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی ایک پٹی سے نکال باہر کیا پی ایل او کو
اور PLO والوں نے الفتح نے حماس والوں کو نکال باہر کیا اپنے یہاں سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ چلا ہے، خود فلسطینی تقسیم ہو گئے، عرب تقسیم ہو گئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا فلسطینیوں کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنا. ان کی کون مدد کرے گا؟ وہ ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیے گئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں PLO کی اتھارٹی نے، فلسطین اتھارٹی نے اپنے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کر دیے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اس لیے کہ انہیں ہر روز صبح شام ہزارہ لوگوں کو جانا آنا پڑتا ہے نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، سپلائز کے لیے، تجارت کے لیے. ان کی ضرورت ہے، وہ علیحدہ سے نہیں رہ سکتے ایک انکلیو میں. تو اس میں بہت اگر کوئی اسٹینڈ فاسٹ ملک رہ گیا ہے تو ایران ہے. اور یہ محاذ آپ دیکھیے جس میں سعودی عرب، UAE یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ ایران کو نشانہ بنانے کے لیے. اچھا، اب یہ جو تردید آئی ہے غالباً وہ اس لیے آئی ہے کہ اب سعودی بادشاہت کو سوچنا یہ ہے کہ آیا انہوں نے ٹرمپ جو کہ جا رہا ہے اس کے کہنے پہ خوش کرنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، یا وہ جب بائیڈن کی حکومت آئے گی تو اس کے ساتھ اس کا آغاز کرے. آپ کو لگتا ہے کیونکہ بائیڈن جو ہے وہ سعودی عرب کی حمایت نہیں کرتے یمن میں جو فوج کشی کی پہلے امریکہ کر رہا تھا، وہ بالکل یمن کی جنگ کی مخالفت کریں گے. بائیڈن مڈل ایسٹ ایران کے ساتھ جو فوجی معاہدہ نیوکلیئر بام پہ جو ہوا تھا، نیوکلیئر اسلحے کے سد باب کے لیے، اس کی طرف واپس جائیں گے. وہ یقیناً دوبارہ ری نیگوشیٹ کریں گے کہ جو 2018 کے بعد جو ایران نے بھی مزید افسودگی کی ہے اسے کیسے ریورس کیا جا سکے. وہ واپس جانا چاہیں گے معاہدے کی طرف. ٹھیک ہے. تو لہذا ایران کی اور امریکہ کی نارملائزیشن ہونے جا رہی ہے جس کا بہت برا رد عمل ہوگا سعودی عرب کی طرف. اچھا، لیکن ایک بات تو یہ مطلب ہم ماضی سے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف وزیر اعظم جو ہیں، مطلب جو بھی مختلف ممالک کے لوگوں کی جو بھی رائے رہی ہو، لیکن امریکہ کا سٹانس اسرائیل کو لے کر جو ہے وہ بہت کلیئر ہے. ہمیشہ سے جو ہے جو مرضی حکومت میں آئے سٹانس ان کا ایک ہی رہا ہے تقریباً. سو ڈو یو تھنک کہ اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے بائیڈن کہنے سے؟ کیونکہ آئی فیل کہ کوئی زیادہ اسرائیل کے بات کو لے کر سعودیہ کے ساتھ بائیڈن کا بھی کوئی خاص فرق چینج نہیں آنے والا. دیکھیے جو بائیڈن جو ہے وہ اب زیادہ جائیں گے یونیلیٹرلزم کی بجائے یا امریکہ فرسٹ کی بجائے، وہ جائیں گے دوبارہ امریکہ بما اتحادیوں کے دنیا پہ امریکہ کی لیڈرشپ کو بحال کرنے کے لیے. اور جو امریکہ کے جو اتحادی ہیں وہ بڑے زوردار طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹلمنٹ جو ہو رہے ہیں مغربی کنارے پہ جو یہودی بستیاں بنی ہیں غلط ہیں. وہ یورپ جو ہے بہت مضبوطی سے کھڑا ہے 2 ریاستوں کے حل پہ. میرا خیال ہے بائیڈن جائیں گے واپس اس پوزیشن پہ، لیکن وہ اینٹی اسرائیل نہیں ہیں، وہ بہت پرو اسرائیل ہیں جیسے کہ ہر امریکی صدر رہا ہے. اور لیکن کچھ فرق آئے گا. اچھا، مطلب مڈل ایسٹ کی پالیسی میں تبدیلی آئے گی. جس طرح وہ کشنر کا منصوبہ تحلیل ہو جائے گا اور بائیڈن اپنا ایک انیشیٹو لیں گے، اور اس میں ایران کے ساتھ نارملائزیشن بھی ہے اور یمن میں جنگ بندی کی حمایت یا یمن سے جنگ کے خاتمے کی بات ہوگی، جو کہ ظاہر ہے سعودی عرب کے لیے قابل قبول. چلیں یہ تو سعودی اور امریکہ کا ہو گیا. پاکستان اور امریکہ کا کیا اس حوالے سے اسرائیل کی بات پر جو ہے کیا سٹانس رہے گا؟ میرا خیال ہے پاکستانی حکومت کا کوئی ایسا یہ رکھ رکھاؤ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تو بہت عرصے سے چاہتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات سفارتی قائم ہو جائے. ان کا خیال یہ تھا کہ سفارتی تعلقات قائم کر کے بھی ہم فلسطینیوں کی کاز کی حمایت کرتے ہیں جس طرح چین کرتا ہے. چین کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، جس طرح روس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، یا ترکی کے سفارتی تعلقات ہیں لیکن ترکی فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خارجہ محکمے میں کچھ لوگ ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر عرب ملک اور مسلمان ملک سفارتی تعلقات رکھ کے بھی فلسطین کے مسئلے کی بات کر سکتے ہیں تو پاکستان کا کیا اعتراض ہے؟ پھر یہ پاکستان کو شاید اسٹیبلشمنٹ کو تشویش ہے جو اسرائیل کی اور ہندوستان کے جو فوجی تعلقات بڑھ رہے ہیں، وہاں سے بڑے اچھے میزائل جو ہیں وہ لیے ہیں، ہندوستان نے خریدے ہیں جس میں پاکستان بھی انٹرسٹڈ ہے. اب یہ معاملہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ کیا سوچتی ہے، لیکن پاکستان کے عوام میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور ہمارے مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے
کہ فلسطین کے مسئلے کو اور کشمیر کے مسئلے کو ہم ایک طرح کا مسئلہ بنا کے پیش کرتے تھے ٹھیک اور یہ قریباً ملتے بھی ہیں، لیکن ہاں تاریخی فرق یقیناً اور بے شمار فرق ہے دوسرا. لیکن یہ عام طور پہ مسلم دنیا میں دو مسئلوں کا ذکر تھا، ایک فلسطین کا اور کشمیر کا. ہم اگر اسے قبول کرتے ہیں، سفارتی تعلقات بناتے ہیں، پھر دوسری تو جانب سوال اٹھے گا کہ بھئی ہم کشمیر پہ بھی ہماری پوزیشن پھر کیا ہوگی. کافی تو پہلے ہی لوگ الزام صورتحال لگا رہے ہیں عمران خان پہ کہ انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے یہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی جو بات تھی، کوئی چائنا لے جائے، کوئی بھارت لے جائے، کوئی پاکستان رکھ لے، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں شاید. اس کا الزام لگا رہی ہے اپوزیشن، آلریڈی جو ہے اس الزام کا لگ رہا ہے. پی ڈی ایم والے الزام لگا رہے تو ہیں. کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوسرا الزام لینے کو تیار ہوں گے جو فلسطین کے حوالے معلوم سے نہیں، ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا اگر یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، وہ سفارتی تعلقات بنا لیں گے. Alright. پھر بھی یہ کہیں گے جی ہم تو فلسطین کے پھر بھی اب، لیکن عمران خان نے موقف لیا تھا کہ جب تک کہ فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. صحیح. چلیں دیکھتے ہیں کہ معاملات کہاں جا کے رکتے ہیں اور یہ جو ورلڈ پالیٹکس ہے اس میں مزید کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ماہرانہ تجزیے کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں انگیخت بدلوں کی نشریات میں، اور میں ہوں شاپارہ سلیم. آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بدلوں کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلوں کی نشریات.